بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کے جو فوائد آئے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود ان سے محروم ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم وضو سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کا مکمل سنت طریقہ سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وضو کا کرنا صرف ظاہری گندگی کو دور نہیں کرتا بلکہ باطنی گندگی جو کہ گناہ ہیں ان کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے امتیوں کو بلایا جائے گا تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ان کے بازو اور ان کے قدم چمک رہے ہوں گے، یعنی جس نے اچھی طرح وضو کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آئیے اب وضو کے مکمل سنت طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو دل میں نیت کر لیں، اور نیت صرف دل کے ارادے ہی کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ انسان یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر وضو کر رہا ہوں، نیت میں اتنا کافی ہے۔ اب کسی اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں وضو کرنے کے لیے تاکہ وضو کے چھینٹے ہمارے کپڑوں تک نہ پہنچیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم واش بیسن کے اندر وضو کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ خیال کرنا ہے کہ وضو کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ پھر وضو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرنا ہے، اور 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں، یعنی یہ ہڈی جو ابری ہوئی ہے ان دونوں ہاتھوں کو پونچھوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے اور مسواک کریں گے۔ کلی منہ بھر کے کرنی ہے اور غرارہ بھی کر لینا ہے اگر روزہ نہ ہو، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد ناک کے اندر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کر لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے سے ہی سنت ادا ہوگی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو پھر سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد باری آتی ہے چہرہ دھونے کی۔ 1 مرتبہ چہرہ دھونا تو فرض ہے وضو میں، البتہ 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھونا یہ وضو کے اندر سنت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ چہرے کی حد یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے، اور مکمل چہرہ دھونا ہے، مسا نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا پانی لے کر یوں منہ پہ مار لیا اور اوپر مسا کر لیا، اس طرح وضو نہیں ہوگا، بلکہ مکمل منہ کو پانی کے ساتھ دھونا ہے، پانی ٹپکانا ہے۔ 3 مرتبہ جب منہ دھو لیں گے تو داڑھی والے حضرات داڑھی کا خلال کریں گے۔ داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ چلو میں پانی لے کر یوں تھوڑی کے نیچے رکھیں گے اور پھر یوں ہاتھوں کی انگلیوں کو داڑھی سے نکال لیں گے تو داڑھی کا خلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے بازوؤں کی۔ بازوؤں کو 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، البتہ 3 مرتبہ ان کا دھونا سنت ہے۔ بازو کے دھونے کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ یہاں انگلیوں سے، ہاتھوں سے ان کے دھونے کا آغاز کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہے یا چھلے پہنے ہیں تو اگر وہ آسانی سے اتر سکتے ہیں تو اتار دینے چاہیے، اور اگر نہیں اتر سکتے آسانی سے تو ان کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی ان کے اندر بھی پہنچ جائے۔ اور پھر یہاں سے بازو دھوتے دھوتے پورا بازو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پھر سنت ادا ہو جائے گی۔ پہلے دائیں بازو کو 3 مرتبہ اور پھر بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سر کے مسح کی۔ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، البتہ مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد یوں 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ملا لیں گے اور بالوں کی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر کے پیچھے تک لے جائیں گے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو۔ اب ہماری ہتھیلیاں استعمال نہیں ہوئی اور سر کا یہ والا حصہ خشک ہے ابھی، تو اس کو یوں واپس لے کر آئیں گے تو مکمل سر کا مسح ہو جائے گا۔ اب باری آتی ہے کانوں کے مسح کی۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پانی جو ہم نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا وہ کافی ہوگا، اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کر لیں گے۔
اس کے بعد گردن کا مسح کرنا ہے، اور اس میں ہمارے لوگ شدید غلطی کے اندر مبتلا ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے مسح کر لیتے ہیں، یہ جگہ غلط ہے۔ گردن کا مسح یعنی گدی کا، سر کے پیچھے کا مسح کرنا ہے، اور یہ مسح کرنے کے بعد آپ کا یہ مستحب عمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے پاؤں دھونے کی۔ دونوں پاؤں کو ایک ایک بار ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور اس کے دھونے کا طریقہ کیا ہوگا کہ انگلیوں کا خلال بھی ساتھ کر لیا جائے، پانی تو بہائیں، انگلیوں کا خلال بھی ساتھ کر لیں۔ الٹے ہاتھ کی یہ جو چیچی انگلی، چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس سے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اور وہ ایسے کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کی چیچی انگلی سے شروع کریں گے، یوں پانی بھی ساتھ ساتھ بہاتے رہیں، اور پھر بائیں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چیچی انگلی پر اس کو ختم کر دیں گے، انگلیوں کے خلال کو، اور اس طرح ہمارا سنت وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کے درمیان میں کسی بھی جگہ پر یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور وضو مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوسرا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور 2-4 الفاظ کا اضافہ کریں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو ہمارا مکمل وضو سنت کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نماز کے جو انوارات، برکات اور فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔